Voice of Islam. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگل میں آپ کو بٹھایا ہوا ہے اسباب راحت برائے نام چھپر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک بھی کوئی نہیں سیدھی، راستہ بھی کوئی نہیں سلامت، پھر بھی آپ یہاں ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کی تائید توفیق کے بغیر علم کی راہوں میں قدم کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس وقت ہم زوال پذیر ہیں، زوال پذیر نہیں بلکہ پورا ہی زوال ہو چکا ہے۔ اس عمارت کو گرتے گرتے 300 سال لگے، 300 برس میں جا کر امت مسلمہ بالکل پستیوں میں جا گری۔ اتنا لمبا دور کبھی نہیں ان پر زوال کا آیا۔ خلافت راشدہ کا دور، بنو امیہ اس کے بعد، بنو عباس اس کے بعد، 550 سال جمع 90 سال، 90 سال بنو امیہ ہے تو 615، 30 برس خلافت راشدہ، 645 سال یہ امت آپس میں تو لڑتے رہے، کٹتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ آپ نے فرمایا تھا اترکوا الترک ما ترکوکم، ترکوں کو نہ چھیڑنا جب تک یہ نہ تمہیں چھیڑیں۔ تو بنو عباس یہ غلطی کر بیٹھے، انہوں نے ترکوں کو چھیڑا کیا، اپنے لشکر میں اپنی فوج میں داخل کر لیا۔ تو یہ جو تقریباً 650 سال کا عرصہ ہے، اس میں ان پر آپس کی لڑائیاں ہوتی رہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ دنیا پر چھائے رہے۔ درمیان میں 90 سال کا عرصہ ایک ایسا آیا ہے 5ویں صدی میں، جب یورپی قوموں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، شام کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا، لبنان کے، ترکی کے۔ یہ 90 سال کا عرصہ ایسا آیا کہ جب فلسطین پر اور دائیں بائیں ان کا قبضہ تھا، لیکن مجموعی طور پر عالم اسلام کمزوری کے باوجود اپنی ہیبت رکھتا تھا۔ 90 برس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا دوبارہ واپس آ۔ 656 ہجری میں بغداد ختم ہوا، 616 ہجری میں پھر چنگیز خان کا تاتاریوں کا فتنہ اٹھا، اور 616 سے 656 یعنی 40 برس میں ساری اسلامی سلطنت ایسے جیسے شکستہ لکڑی میں کیل ٹھونکو تو پرزے پرزے ہو جاتی ہے لکڑی، ایسے ساری اسلامی سلطنت پرزے پرزے ہو کر زمین پر گر گئی۔ اور 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو تخت و تاراج کیا اور 15 لاکھ آدمی ایک شہر میں ذبح کر، 15 لاکھ صرف بغداد۔ سب سے پہلے جس شہر پر حملہ ہوا چنگیز خان نے کیا وہ بخارا، پھر سمرقند، پھر تاشقند، تو اس طرح یہ خون کی ایک لہر اٹھی۔ یہ ہمارے دریائے سندھ کے کنارے پر اٹک کے قریب یہ آخری جنگ لڑی گئی ہے، جو چنگیز خان اور جلال الدین خارزم میں آپس میں ٹکر ہوئی۔ تو اس وقت دریائے سندھ اپنے عروج پر بہتا تھا،
تو یہ خازم شاہی سلطنت یہاں آ کے ختم ہوئی جب جلال الدین کو دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے قریب شکست ہوئی ہے. پھر صرف ایک مصر باقی رہ گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کی محنت کی طاقت کو ظاہر فرمایا. تبلیغ وہ کام ہے میرے عزیزو جس کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے، حکومت سے بھی زیادہ ہے، ایٹم راکٹ سے بھی زیادہ ہے. اس وقت سیاسی طور پر یہ حال تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت اب تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکتی تھی، اور ان کو روکنا مصر کے بس میں نہیں تھا. ساری اسلامی سلطنت پارا پارا ہو چکی تھی. ہلاکو خان بغداد کو تباہ کرنے کے بعد مصر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کا بھائی پیچھے مر گیا، منگو خان. تو اپنے بھائی کی موت کی تقریب میں وہ شرکت کرنے کے لیے لشکر چھوڑ کے واپس چلا گیا صحرائے گوبی، اور اپنے سالار، اس کا نام تھا کتبوغا، وہ عیسائی تھا، اس کو پیچھے چھوڑ گیا تھوڑے سے لشکر کے ساتھ. تو رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے مقام پر، یہ جنگ رمضان میں لڑی گئی، 27 رمضان تھا یا 17 رمضان تھا، اس میں پہلی دفعہ تاتاری لشکر کو شکست ہوئی. لیکن وہ کوئی پورا لشکر نہیں تھا، تھوڑی سی فوج رہ گئی تھی اور باقی تو سارے چلے گئے تھے. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت تھی. تو اس کے بعد جب یہ پتہ چلا تو ہلاکو خان نے اپنے سارے لشکر کو، لاؤ لشکر کو حکم دیا، اور یہ ایک سیل رواں بڑھا مصر کی طرف. اس دوران تبلیغ اپنا کام کر گئی تھی. چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے. بڑے کا نام جوجی تھا، چھوٹے کا نام عہدائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام چغتائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام طلوئی تھا. ہلاکو خان طلوئی کا بیٹا تھا. تو جوجی کو اس نے روس کی سلطنت دی تھی، عہدائی کو اپنا جانشین بنایا. چغتائی کو اس نے روسی ترکستان اور چینی ترکستان کی سلطنت دی تھی، اور طلوئی کو اس نے ایران سے لے کر شام تک، افغانستان تک کی سلطنت اس کو دی تھی. جوجی کا بیٹا تھا ایباقا خان، اس کا بیٹا تھا برکا خان. مسلمان تاجر جاتے تھے اور وہاں سودا بیچتے، اس کی آڑ میں دعوت دیتے، تبلیغ کرتے. تو یہ تو مصدقہ چیز ہے، معتبر ہے. ایک میں نے ایسی کتاب میں پڑھا، اس کتاب کا آگا پیچھا کچھ نہیں تھا، لہذا مجھے پتہ نہیں اس کا ماخذ کیا ہے، کہ رکن الدین بیبرس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے علماء کی ایک جماعت کو تجار کے بھیس میں تاتاریوں کے ملک میں پھیلایا کہ ان کو اسلام کی طرف راغب کرو، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ان سے ٹکر لینے کا اور ان کے سامنے کھڑا ہونے کا. تو ایک جماعت ترکستان پہنچی، تاجروں کے بھیس میں علماء. یہ بھی چونکہ تاریخی چیز ہے، اور تاریخی چیز میں کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوتی جیسے اس حدیث کی صحت اور سند کی ہوتی ہے. اگر آثار قرائن تائید کرتے ہیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے. تو اس چیز کے تردید میں کوئی ایسا شاہد کوئی نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے. اس میں کبھی کبھی نقل کر دیتا ہوں. جو اس سے پہلی بات ہے وہ تو ساری مشہور کتابوں میں موجود ہے. تو یہ تاجروں کی جماعت، یہ تاجر سودا بیچتے، اسلام کی دعوت دیتے. اس خفیہ گشتوں کی لپیٹ میں برکا خان کا ایک وزیر آ گیا. اس نے جب اسلام کی باتیں سنی تو اس کے دل پہ اثر ہوا، وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ موقع پا کر برکا خان کو کبھی ایک بات سنا دی، کبھی 2 سنا دی، پھر اس کا تاثر دیکھتا کیسا ہے. کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس کا دل اثر لے چکا ہے. تو ایک دن وہ اس سے کہنے لگا، تمہیں یہ اچھی اچھی باتیں کون بتاتا ہے؟ اس نے کہا یہ مسلمان بتاتے ہیں، یہ ان کا دین ہے. اچھا، تو بڑی اچھی بات ہے. اب اگر کوئی مسلمانوں کا قافلہ ہے تو میری ملاقات کرا. تو ایک قافلہ ترکستانی حسب دستور آیا اور اپنے
وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا تو اس کو بلوایا گیا، تو برقع خان کے سامنے انہوں نے اسلام کے بارے میں بات رکھی، دنیا آخرت توحید رسالت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، مسلمان ہو گیا۔ اس کے اسلام لانے پر ساری جوجی کی نسل جو وہاں آباد تھی اور جو ان کے زیر نگین تھے، اس سب میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ ہو جائیں۔ تو لاکھوں انسان ایک دن میں مسلمان ہوئے، جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی مسلمان۔ آپ کو گشتوں کی طاقت بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھتے ہیں ایسے پھر رہے آتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے بستر اٹھا کے چل پڑتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا، ہلا گلا کرنے میں تو نظر آتا ہے کچھ، ادھر کچھ بھی نہیں نظر آتا، کوئی گالی دے تو ادھر بھی چپ کر جاؤ، تو کچھ یہاں ہوتا ہوا تھا تو نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ کیسی خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، دعوت کا کام، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب عمارت نیچے آ کرتی دیمک کی طرف۔ تو اس وقت ہلاکو خان اپنے لشکروں کو میدان میں لا چکا تھا اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا۔ اگر یہ لشکر مصر کا رخ کر لیتا، مصر میں جان نہیں تھی کہ اس سے ٹکر لے سکتے، تو اسی وقت رکن الدین بیبرس نے ایک وفد تیار کیا اور برقع خان کے پاس بھیجا کہ اب ہم بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ مصر والوں کا کیا قصور ہے جو تم پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے، ان پر حملے کا ارادہ ملتوی کر دے، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اگر تم ان سے حملہ کرو گے تو پہلے مجھ سے نمٹنا پڑے گا، پھر وہاں جانا ہوگا۔ جب اس نے یہ خط پڑھا بڑا حیران ہوا، اس نے اس کو جواب میں خط لکھا کہ تم مغل ہو کر، یہ اصل میں مغل ہیں، تاتاری تو مشہور ہو گئے، یہ اصل میں مغل ہیں، مغلوں کی ایک شاخ ہے تاتاری، تو ہمارے اردو میں لفظ تاتار غالب آ گیا ہے، تو عربوں میں مغل ہی چلتا ہے، مغول مغول۔ تو اس نے دیکھا کہ تم ایک مغل ہو کر مغل کو چیلنج کرتے ہو، تمہیں چنگیز خان کا قانون بھول گیا؟ تو اس نے اپنے قانون میں لکھا تھا کہ دو مغلوں کی تلوار آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے۔ چنگیز خان مسلمانوں کے لیے بہت ظالم تھا اور اللہ پاک کا ایک عذاب تھا، لیکن اپنی ذات میں وہ شخص کوئی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا، اتنی صحرائی زندگی، جاہل، ان پڑھ، لیکن اس نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، اس کے قانون بنائے، اس کے طریقے بنائے، محکمے ایجاد کیے، شعبے بنائے، کیا کیا وہ شخص کر گیا، ان پڑھ ہو کر حیرت ہوتی۔ تو اس کا جواب برقع خان نے دیا کہ چنگیز بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، میرا رشتہ اب اسلام کے ساتھ، تو بڑھے گا تو میری تلوار تیرا راستہ روکے گا۔ تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ بات صحیح ہے، یقین نہیں آیا، لہذا وہ لشکر لے کر بڑھتا رہا۔ تو پھر برقع خان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا، تو مصر پہنچنے سے پہلے برقع خان نے اس کو آن لیا اور یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، دو ہاتھی، نہ یہ گرے نہ وہ گرے، ہاتھی گرتا تھوڑا ہی، لڑ 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 لڑ، یہ ہوا کہ ہلاکو کا رخ مصر کی طرف پھرنے کی بجائے اللہ پاک نے آپس میں ان کو ٹکرا کر اس کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ پھر انہی جنگوں میں ہلاکو زخمی ہوا اور گھوڑے سے گرا، 5 کا رکاب میں اٹک گیا اور گھوڑا اس کو لے کے بھاگا، تو اس کا سر 3-4 پتھروں سے ٹکرایا، اسی میں وہ خبیث 42 سال کی عمر میں ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک 40 سال کا ایسا عرصہ آیا
کہ یوں لگتا تھا کہ اب اسلام ختم. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا اسلام نے مسلمانوں کو سنبھالا ہے اتنا مسلمانوں نے اسلام کو نہیں سنبھالا. اللہ نے اسلام کو جو باقی رکھنا ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تو اسلام تو باقی رہے گا. اور اسلام کوئی ہوائی چیز تو ہے نہیں ہے کہ زندگی ہے، زندگی انسانوں میں آتی ہے، تو لہذا انسانوں کو باقی رکھا جائے گا اس اسلام کی حفاظت کے لیے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جتنی مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اتنی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی. تو یہ ایک 40 سال کا ایک بڑا عرصہ آیا ہے خوفناک قسم کا، جس میں لگتا تھا کہ اب گیا اب گیا اب گیا. لیکن اللہ پاک نے تاتاریوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی. پھر اسی ہلاکو کا پڑپوتا تیمور تغلق، اسی ہلاکو کا تیمور، وہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی جلال الدین رحمت اللہ علیہ سے. تو اس نے یہ روکا ہوا تھا کہ میری شکارگاہ میں کوئی مسلمان نہ داخل ہو اور نہ کسی مسلمان کی شکل صبح صبح مجھے دکھائی جائے. وہ ان کو خبر نہیں تھی اور آمنا سامنا ہو گیا تو اس کو بڑا غصہ ہے. تو بہت برا بھلا کہا اور باتوں باتوں میں کہا کہ مسلمان سے تو کتا بھی اچھا ہوتا. تو کہنے لگے ہاں اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں، اگر ایمان پہ ہو جائے پھر میں کتے سے اچھا ہوں. تو کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی. پھر آپ کو گشت کی طاقت بتا رہا ہوں کہ ان گشتوں سے مرے مرے گشتوں سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. اس کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا. تو اس کے بادشاہ بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو. تو انہوں نے اپنے بیٹے تھے رشید الدین، ان سے فرمایا کہ جب وہ بادشاہ بن جائے تو اس کو جا کر میری ملاقات یاد دلانا، اس کو دعوت دینا. ٹھیک ہے. تو مراغہ تھا اس کی سلطنت کا دارالحکومت. مراغہ پتہ نہیں کہاں تھا، یہی کہیں تھا، ایران اور ترکستان کی حدود کے پاس ہی کہیں ہوگا. تو جب وہ بادشاہ بنا تو یہ وہاں پہنچے. انہوں نے اس تک ملنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا. تو آخر انہوں نے کیا کیا، ایک صبح صادق کے قریب، اس کے محل کے قریب ہوتے گئے اور جا کر زور سے اذان دی. اذان پر اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا یہ کون بدتمیز ہے جو محل کے پاس شور مچا رہا، پکڑ کے لاؤ اسے. گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک منحنی سا نوجوان، بھائی تو کیا بلا ہے، کون؟ کہا جی آپ تک ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ طریقہ اختیار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہا میرے باپ کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ قصہ ہوا تھا. کہنے لگا ہاں مجھے یاد آ گیا. کہ اچھا اب بتاؤ. جب اس کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا. تو اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا. کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور کہنے لگا میں تو پہلے ہی ہوا پڑا تھا، آپ سے چھپائے پھرتا تھا. میں کہا اچھا میرے باقی وزیروں کو بولا. باقی وزیروں کو بلایا گا. ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کا دین میں ہمارا الناس علی دین ملوک ہیں. کہ اچھا میرے سالار کو بولا. سالار کو بلایا. ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو تلوار کی زبان سمجھتا ہوں، میری تو ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے. یہ میرے غلام سے کشتی کر لے، اس کو گرا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں تو نہیں. اور اس کا غلام ایسی بلا تھا، اونٹ کو اکیلا اٹھا لیتا تھا، 5 سالہ اونٹ کو اٹھا لیتا تھا. اس کا نام بھی میرے ذہن میں تھا، بھی نکل گیا. اس نے کہا یہ تو کوئی انصاف نہیں، یہ درویش آدمی یہ کیا جانے کشتی. بھائی تو دلائل کی بات کرو کہ دلائل میں سمجھتا ہی نہیں، میں تو دھوبی پٹخا سمجھو، کوئی اٹھا کے پھینک مارے بڑا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں تیار ہوں، میں تیار کروں گا، ایسے کشتی کروں. اگلے دن مقابلہ طے ہو گیا، سارے لوگ کٹھے ہوئے. وہ بیچارے نحیف کمزور، وہ جو اونٹ اٹھا لے وہ کیا بلا ہوگا. اب تو سوچ
ہم نے بچپن میں دیکھا تھا اپنے گاؤں میں ایک آدمی، پہلے زمانے میں کنویں چلتے تھے تو ان پر وہ ڈبے لگتے تھے تو ایسے گھومتے تھے، اس کو مال کہتے تھے ہماری زبان مال. وہ ایسے نیچے جاتے پانی کو بھر کے اوپر لاتے پانی، وہ سارے کا سارا وہ سسٹم ایک شہتیر کے ساتھ ایسے جڑا ہوتا تھا. وہ شہتیر اتنا وزنی ہوتا تھا کہ کم از کم 10 آدمی سے اٹھا کے وہاں فٹ کرتے تھے، وہ اکیلا اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن کھانے والا ایسا تھا کہ پورا پورا کٹا کھا جاتا تھا. ہم نے تو جب دیکھا تو بوڑھا تھا، بوڑھا چوکا تھا تو، لیکن اس وقت بھی پوری پوری پرات حلوے کی وہ کھا جاتا تھا. تو اگلے دن جب مقابلہ طے ہوا اور وہ ڈیل ڈول میں جو اونٹ اٹھائے تو وہ خود بھی تو آخر کوئی گھوڑے کے برابر تو ہوگا، اور یہ بیچارہ درویش فاقوں کا مارا ہوا جب آمنے سامنے ہوئے، اس نے پتہ نہیں اللہ سے رات کو کیا دعا مانگی، کیا رویا دھویا. جب وہ آمنے سامنے پنجہ ملانے لگے تو اس نے آگے بڑھ کے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا. تو 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا اور بے ہوش ہو، صرف ایک مکے پر. تو جب اس کو ہوش آیا انہوں نے کہا بس بس مجھے ایک ہی کافی ہے، مجھے آگے نہیں لڑنا. تو وہ سالار بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو 10 لاکھ آدمی ایک دن میں مسلمان. تیمور تغلق کی قبر آج بھی موجود ہے. فرقہ خان تو پتہ نہیں کہاں چلے، لیکن تیمور کی قبر کہاں پر ہے؟ منگولیا. تو اس کی قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے، تیمور تغلق جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے. تو یہ جو مرے گشت ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ کا رخ مڑ گیا. اگر تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت مسلمانوں کو ان کے پنجے سے نہیں چھوڑا سکتی تھی. اسی کو اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ خود مسلمان ہو گئے. تو پھر اثر نو سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی گئی مصر میں، لیکن وہ بنیاد ایسی برکت کی تھی، اصل حکمران ترک تھے اور وہ عباسی نسل کے خلفاء کو سامنے رکھتے تھے. یہ کوئی